تو بچوں، آج آپ کو ہم ایک کہانی سناتے ہیں جس کا تعلق صدیوں پہلے سے ہے۔ تو ان دنوں کی بات ہے جب دریائے راوی شاہی قلعہ اور شاہی مسجد کے پاس بہتا تھا۔ دریائے راوی سے لے کے شاہدرہ میں مقبرہ جہانگیر اور نور جہان کے مقبرے تک ایک گھنا اور گنجان قسم کا جنگل ہوا کرتا تھا۔ اس جنگل میں سے جرنیلی سڑک یعنی جی ٹی روڈ گزرتی تھی۔ جنگل میں لوگ دن کے وقت بھی جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ ایک تو وہاں بہت سے رہزن، ڈاکو، چور وغیرہ انہوں نے پناہ لے رکھی تھی، جو جنگل کی طرف جانے والے ایک دو اکا دکا مسافر کو لوٹ لیتے تھے۔ دوسرا، وہاں عجیب طرح کی بلائیں تھیں، جو بدروحیں تھیں، وہ وہاں رہتی تھیں۔ وہ اس طرح کی تھیں کہ ان کے جسم پہ جو نہ چہرہ ہوتا تھا، ناک، منہ، کان، آنکھیں کچھ نہیں ہوتی تھیں، بالکل انڈے کی طرح شکل ہوتی تھی ان کی نا۔ تو لوگ اس طرف جانے سے بہت ڈرتے تھے، دن کے وقت بھی وہاں نہیں جاتے تھے۔ رات کے وقت تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شاہدرہ میں سے کوئی آدمی وہاں جائے۔ پھر ایک ایسا ہوا ایک دفعہ کہ رات کا ٹائم تھا، تقریباً شام کا ٹائم تھا نا، مغرب کا ٹائم۔ تو ایک لالا جی یعنی ہندو بنیا لاہور کی طرف سے شاہدرہ میں آنا چاہتا تھا۔ ان دنوں 7 بجے کے بعد کوئی ٹانگا لاہور سے شاہدرہ نہیں آتا تھا، نہ شاہدرہ سے لاہور جاتا۔ تو ٹانگے کا کرایہ 2 پیسے ہوا کرتا تھا۔ پھر ایسا ہوا، اس لالا جی نے سوچا کہ ٹانگا تو اس وقت ملے گا نہیں، پھر میں 2 پیسے کیوں خرچ کروں، میں پیدل ہی چل پڑتا ہوں۔ گھنے جنگل میں سے ایک پک ڈنڈی گزرتی تھی جو لاہور اور شاہدرہ کو ملاتی تھی۔ وہ لالا جی اس پک ڈنڈی پہ چلنا شروع ہو گئے شاہدرہ کی طرف۔ اب چلتے چلتے وہ گھنے جنگل میں آ گئے۔ جنگل میں جب داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ایک درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی ہے۔ اب لالا جی نے دیکھا تو وہ تو بڑی جوان لڑکی، انہوں نے پوچھا کہ سوچا کہ میں لڑکی کے پاس جاتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں کہ یہاں کیوں بیٹھی رو رہی ہے، کہ گھر سے لڑکی آئی ہے، یہ اس کے کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اگر گھر سے لڑکی آئی ہے تو میں اس کو ساتھ لے جاتا ہوں، اس کے والدین کو سمجھاتا ہوں، اس کے اگر شادی شدہ ہے تو اس کے شوہر کو سمجھاتا ہوں کہ بری بات ہے کہ لڑکی جنگل میں اکیلی ہو۔ لالا جی اس لڑکی کی طرف گئے۔ لڑکی بدستور اپنے بازوؤں میں سر دبائے نہ رو رہی تھی۔ لالا جی نے کہا، بیٹی کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں یہاں آئی ہو، رات کا وقت ہے، کہ گھر سے لڑکی آئی ہو یا گھر والوں نے تمہیں گھر سے نکال دیا، چلو میرے ساتھ، میں ان کو سمجھاتا ہوں۔ اب لڑکی نے سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا تو لالا جی کی چیخ نکل گئی کہ لڑکی کا چہرہ جو تھا بالکل انڈے کی طرح تھا، نہ آنکھیں، نہ ناک، نہ منہ، نہ ہونٹ، نہ کان، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب لالا جی ڈر کے وہاں سے بھاگے، بھاگتے گئے تیز بھاگتے گئے۔ 1.5 میل کے بعد نا انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس ٹوکری ہے، ٹوکری میں اس نے مونگ پھلی رکھی ہوئی ہے اور وہ لالٹین ہے، لالٹین کی روشنی میں نا وہاں کھڑا ہے۔ اب لالا جی نے اپنے جیسے انسان کو دیکھا تو بھاگتے اس کی طرف گئے۔ اس نے کہا، لالا جی کیا بات ہے، کیوں گھبرائے ہوئے، کیا ڈر گئے تھے؟ لالا جی نے کہا، ہاں ڈر گیا تھا۔ کیا کہ خوفناک جانور دیکھا ہے؟ لالا جی نے کہا، جانور تو کوئی نہیں دیکھا، ابھی ایک لڑکی میں نے دیکھی جس کا منہ، چہرہ جو ہے بالکل انڈے کی طرح تھا، نہ ناک، نہ کان، نہ منہ، نہ آنکھیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا، اچھا لالا جی یہ بھی کوئی ڈرنے کی بات ہے؟ اس آدمی نے لالا جی کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ بھی اسی طرح ہو گیا جیسے اس لڑکی کا تھا، بالکل انڈے کی طرح۔ اب لالا جی بہت چیخے مارتے ہوئے بھاگے۔ جب جنگل سے یعنی شہر کے تھوڑے ہی فاصلے پہ تھے نا، جنگل کے آخری کنارے پہ، تو وہاں گر گئے اور وہیں ان کی روح، ان کا جسم کا ساتھ چھوڑ گئی اور وہ فوت ہو گئے۔ اگلے دن لوگوں نے جو صبح جو جنگل کے
میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ لالا جی کی ڈیڈ باڈی، ان کی میت وہاں پڑی ہوئی ہے۔ اس دن کے بعد لوگوں نے اس طرف جانا بالکل چھوڑ دیا، ادھر کا رخ کرنا بالکل چھوڑ دیا۔ پھر ایسا ہوا کچھ عرصہ کے بعد دریائے راوی نے اپنا رخ بدلا، بہت سارا جنگل جو تھا وہ دریا برد ہو گیا، اور دریائے راوی نے اپنا رخ بدلتے 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 کئی سالوں میں نا مقبرہ جہانگیر کی دیوار کے پاس آ گیا۔ جنگل کافی حد تک برباد ہو گیا۔ اس جنگل کے آثار آج کل بھی وہاں کہیں نہ کہیں ملتے ہیں، پرانے درخت بھی ہیں، اور بعد میں گورنمنٹ آف پاکستان نے نئے درخت لگا دیے، لیکن ابھی تک پرانے درخت کہیں نہ کہیں ملتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔